اٹلانٹا میں انگلینڈ اور ارجنٹائن کے درمیان ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کے پہلے ہاف میں کھلاڑیوں کے درمیان گرما گرم تبادلے مقابلہ فاؤل، لیکن کوئی گول نہیں ہوا۔ بدھ کو ہونے والا انتہائی متوقع میچ ایک کشیدہ ماحول میں کھیلا جا رہا ہے، کیونکہ میں موجودہ عالمی چیمپئن کا مقابلہ پہلی بار ٹورنامنٹ میں ٹاپ 10 رینک والی ٹیم سے ہے۔ میکسیکو کی صدر کلاڈیا شینبام نے یونائٹڈ اسٹیٹس ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن کے سربراہ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ ان کی حکومت اور ملک کے بااثر جرائم پیشہ گروہوں کے درمیان مہلک تعلق ہے۔ بدھ کے روز اپنی روزانہ کی نیوز کانفرنس کے دوران شین بام نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا کہ ڈی ای اے کے ریمارکس ثبوت کی حمایت سے زیادہ سیاسی بیان کی طرح لگتے ہیں۔ نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ نے بدھ کو کہا کہ ٹیسلا کے ڈرائیور جو جون میں ایک گھر سے ٹکرا گیا تھا، اس نے کمپنی کے فل سیلف ڈرائیونگ سپرائز سافٹ پیڈل کو 100% تک دبایا تھا۔ ٹیسلا سے برآمد ہونے والے ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ گاڑی 70 میل کے ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ گاڑی 70 میل فی گھنٹہ سے زیادہ کی رفتار سے سفر کر رہی تھی جب یہ کیٹی ٹیکساس میں ایک گھر سے ٹکرا گئی، جس سے 76 سالہ رہائشی مارتھا ایویلا ہلاک ہو گئی۔ NTSB کے مطابق متاثرہ کے خاندان نے اس کے بعد مبینہ ڈرائیور 44 سالہ مائیکل بٹلر اور ٹیسلا کے خلاف لاپرواہی کا دعوے کرتے ہوئے مقدمہ دائر کیا ہے۔ بٹلر پر بھی قتل عام کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ برطانوی پولیس کی جانب سے گرفتار کیے گئے ایک 14 سالہ لڑکے پر مقامی مساجد کو نشانہ بنانے کی مبینہ سازش پر دہشت گردی سے متعلق جرم کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ لندن کی میٹروپولیٹن پولیس نے بدھ کے روز نامعلوم لڑکے کے خلاف الزام کا انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ اس پر شبہ ہے کہ وہ انتہائی دائیں بازو کے نظریے کے سلسلے میں دہشت گردی کی کارروائی کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ فرانسیسی قانون سازوں نے ایک ایسا بل منظور کیا ہے جو ایک شدید اخلاقی اور سیاسی بحث کے بعد لاعلاج بیماریوں میں مبتلا بالغوں کے لیے مرنے میں مدد کا قانونی حق بنائے گا۔ فرانس کی پارلیمنٹ میں بدھ کے روز منظور ہونے والی قانون سازی کسی شخص کو سخت شرائط میں مہلک مادہ حاصل کرنے کی اجازت دے گی اگر وہ اس کی درخواست کرے، اگر مریض جسمانی طور پر ایسا کرنے سے قاصر ہے تو یہ مادہ ڈاکٹر یا نرس کے ذریعہ خود زیر انتظام یا زیر انتظام ہو سکتا ہے۔ اوپن اے آئی باضابطہ طور پر ہارڈ ویئر مارکیٹ میں 230 لائٹ اپ کی بورڈ کے اجرا کے ساتھ داخل ہو رہا ہے، جسے اس کے اے کوڈنگ اسسٹنٹ کوڈیکس کے ساتھ جوڑنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کوڈیکس مائکرو خصوصی کی بورڈ ڈیزائنر ورک لاؤڈر کے ساتھ مل کر ڈیزائن کیا گیا ہے، جس کی تشہیر چیٹ GPT صارفین کے لیے اپنے اے کوڈنگ ایجنٹس کے بیڑے کو منظم کرنے کے لیے ایک نئے طریقے کے طور پر کی جا رہی ہے۔ نیم خود مختار بورڈز جو بہت کم انسانی انپٹ کے ساتھ کوڈ لکھ سکتے ہیں۔ نیکو ہیلتھ اسپاٹیفائی کے دانیل ایک اوپر تصویر میں دائیں اور اس کے شریک بانی ہجلمار باڈی اسکیننگ اور صحت کی تشخیص کا آغاز نے 700 ملین سیریز سے اکٹھا کیا ہے۔ اس راؤنڈ کی قیادت لائٹ سپیڈ وینچر پارٹنرز اور OG وینچر پارٹنرز۔ یہ جنوری 2025 میں کمپنی کے 260 ملین سیریز B کے بعد ہے۔ فرانس کی قومی اسمبلی نے بدھ کے روز ایک بل کو حتمی منظوری دے دی، جس سے لاعلاج بیماریوں میں مبتلا بالغ افراد کو مہلک دوائیاں حاصل کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جو کہ زندگی کے اختتام کی دیکھ بھال پر برسوں کی بحث کا اختتام ہے۔ پارلیمنٹ کے ایوان زیرے نے 3 سابقہ ریڈنگز میں اس کی حمایت کے بعد 291-241 ووٹوں میں اس اقدام کی منظوری دی۔ ووٹنگ نے 3 سال سے زیادہ عرصہ اس اقدام کی منظوری دی۔ ووٹنگ نے 3 سال سے زیادہ عرصہ قبل فرانس سے اعلان کردہ قانون سازی پر پارلیمنٹ کا کام مکمل کر لیا۔ مراکش کے ایک ممتاز صحافی اور حکومتی نقاد عزت تاریل نے کہا کو ہتک عزت کے الزام میں گرفتاری کے 3 دن بعد پولیس کی حراست سے رہا کر دیا گیا ہے، سرکاری وکیل نے کہا ہے۔ مراکش کے آزاد پریس میں ایک 66 سالہ معروف شخصیت علی لمرابیت کو اتوار کے روز اسپین سے پہنچنے کے بعد تانگیر ہوائی اڈے پر گرفتار کیا گیا، جہاں وہ برسوں سے مقیم ہے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز، RSF اور صحافیوں کے تحفظ کی CPJ سمیت متعدد میڈیا رائٹس گروپس کی جانب سے ان کی رہائی کے لیے عوامی دباؤ کے بعد بدھ کو انہیں رہا کیا گیا۔ لبنانی اور اسرائیلی حکام نے امریکی ثالثی میں ہونے والی بات چیت کا ایک اور دور ختم کر دیا ہے، جس میں جنوبی لبنان میں پائلٹ زون قائم کرنے کے منصوبے پر توجہ کی گئی ہے، جہاں سے اسرائیلی افواج کا انخلاء شروع ہو جائے گا۔ روم میں 2 سفارتی مذاکرات بدھ کو ختم ہو گئے۔ ایک امریکی اہلکار نے ملاقاتوں کو نتیجہ خیز اور مثبت قرار دیا۔
امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی کی سربراہی کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد امیدوار نے کہا ہے کہ وہ انتخابات سے انکاری نہیں ہے، لیکن بدھ کو سینیٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے پیش ہوتے ہوئے نامزد امیدوار جے کلیٹن نے بار بار یہ کہنے سے انکار کیا کہ سابق امریکی صدر جو بائیڈن نے ٹرمپ پر 2020 کا الیکشن جیتا تھا۔ شامی حکام نے ایک سابق افسر کو گرفتار کیا ہے جو ان کے بقول سابق صدر بشار الاسد کی حکومت میں سارین گیس کے ڈپو اور کیمیائی ہتھیاروں کی تیاری کا انچارج کیمیائی ہتھیاروں کا ماہر تھا۔ وزارت داخلہ نے بدھ کو ان کا نام سابق کرنل احمد حبیب علی کے طور پر رکھا اور انہیں کیمیائی ہتھیاروں کا ماہر قرار دیا۔ ایپل نے خاموشی سے اپنے نئے نقشہ جات کے اشتہارات کے لیے ایک قاعدہ کتاب شائع کی ہے جس میں اشتہار دینے والے بڑے گوگل کے مقابلے میں زیادہ درست انداز کا انکشاف کیا گیا ہے۔ آئی فون بنانے والی کمپنی نے نقشہ جات کے اشتہارات کے لیے لانچ کی تاریخ کا انکشاف نہیں کیا ہے جس کا اعلان اس سال کے شروع میں کیا گیا تھا، یہ کہنے سے آگے کہ وہ امریکہ اور کینیڈا میں اس موسم گرما میں پہنچیں گے۔ تاہم کمپنی نے مشتہر کی دستاویزات اور ماپس کے لیے جو تجویز کرتی ہیں کہ رول آؤٹ قریب آ رہا ہے۔ منگل کے روز مائیکروسافٹ نے اپنی پروڈکٹ لائنوں میں سیکیورٹی کیڑے کی ایک تاریخی ریکارڈ تعداد کو جوڑ دیا، بڑے حصے میں کمپنی اور بیرونی محققین کو کیڑے تلاش کرنے میں مدد کرنے کے لیے اے آئی کے استعمال کی وجہ سے۔ تیز شدہ خطرات میں سے ایک کلاسک 25 سالہ جنگی حکمت عملی ویڈیو گیم ایج آف ایمپائرز 2 کے دوبارہ تیار کردہ ورژن کے لیے تھی۔ سیکیورٹی محققین کے مطابق اس خامی نے ہیکرز کو اپنی مرضی کے مطابق نقصان دہ گیم کی دعوت بھیج کر شکار کے کمپیوٹر پر قبضہ کرنے کی اجازت دی۔ دفتر خارجہ ایف او نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن پر دستخط کی تقریب میں شرکت کے لیے 16 سے 17 جولائی تک شنگھائی کا دورہ کریں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق ڈار چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی دعوت کریں گے، نائب وزیر اعظم دستخط کی تقریب میں شرکت کریں گے اور پاکستان کی جانب سے بانی رکن کی حیثیت سے معاہدے پر دستخط کریں گے۔ اسلام آباد بیرون ملک مقیم پاکستانی جن کے پاس جلد میعاد ختم یا منسوخ شدہ قومی شناختی کارڈ برائے اوورسیز پاکستانیز ہے، انہیں اب پاکستان کے لیے پروازوں میں سوار ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ بات سرکاری ذرائع نے بدھ کو بتائی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق حکومت نے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA کے تمام زونل ڈائریکٹرز کو فوری طور پر ہدایات جاری کی ہیں کہ اندرون ملک پروازیں چلانے والی ہر ایئر لائن کو اس فیصلے سے آگاہ کریں۔ پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی PVARA کے چیئرمین بلال بن ثاقب نے جامعہ دار علوم سے کہا ہے کہ وہ قیاس رائے پر مبنی کرپٹو کرنسیوں اور اثاثہ جات سے چلنے والے ڈیجیٹل ٹوکنز کے درمیان فرق پیدا کرے۔ اس کے سربراہ نے بدھ کو کہا۔ کرپٹو زار نے رائٹرز کو بتایا کہ اس نے جب مدرسے نے گزشتہ ماہ فیصلہ دیا تھا کہ اسلامی قانون کے تحت کرپٹو پر مبنی خریداری جائز نہیں ہے۔ پیو ریسرچ سینٹر کی ایک نئی تحقیق کے مطابق چین کو اب دنیا کے کئی ممالک میں امریکہ سے زیادہ مثبت انداز میں دیکھا جاتا ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ امریکہ میں مقیم نے اس طرح کے نتائج ریکارڈ کیے ہیں۔ غیر متعصب امریکہ میں مقیم تھنک ٹینک کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ چین کے بارے میں سازگار خیالات بہت سے ممالک میں ریکارڈ بلندیوں پر پہنچ چکے ہیں، جبکہ امریکہ کے بارے میں تاثرات بدتر ہو چکے ہیں۔ فرانس کی قومی اسمبلی نے برسوں کی بحث اور تجاویز میں تبدیلیوں کے بعد سخت شرائط میں مرنے والوں کی مدد کا حق بنانے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ ارکان پارلیمنٹ نے بل کی حمایت میں 291 کے مقابلے میں 241 ووٹ دیے، جسے پارلیمان کے ایوان بالا یعنی سینٹ نے 3 بار مسترد کر دیا تھا۔ جولائی میں کیوبا کے پہلے اور دوسرے ملک گیر بلیک آؤٹ کے درمیان میں سفید طبی کوٹ پہنے 2 ماہر نفسیات کے پیچھے کھڑا تھا اور اپنے مریضوں سے کھل کر بات کر رہا تھا۔ میں ان لوگوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں جو کہتے ہیں کہ وہ تناؤ کا شکار ہیں۔ ایک نے لائن میں موجود دوسرے ماہر نفسیات سے کہا کہ وہ کھانا خریدنے کے لیے جو ہفتہ وار دیہی علاقوں سے ٹرک میں لایا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں، ان کے ساتھ واقعی کچھ معاملہ ہے۔ ریاستہائے متحدہ کے سینٹ کے ایک پینل نے عبوری اٹارنی جنرل ٹوڈ بلانچے کو گرل کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ وہ ملک کے مرکزی وفاقی قانون نافذ کرنے والے ادارے محکمہ انصاف کی سربراہی کے لیے تصدیق چاہتے ہیں۔ سینٹ کی عدلیہ کمیٹی بدھ اور جمعرات کو بلانچ کے ساتھ 2 دن کے سوالات کا انعقاد کرے گی۔
ایرانی محکمہ صحت کے حکامتے کے مطابق امریکی فوج نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ایران کا 300 زخمی ہوئے ہیں، جن میں کم از کم 35 افراد ہلاک اور 3 ناکے بندی کر رکھی ہے۔ کہا کہ اس نے جنگ بندی کے معاہدے کے بر رکھی ہے۔ کہا کہ اس نے جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود ملک کے جنوبی ساحل اور آبنائے حرمز کے قریب فوجی مقامات کو نشانہ بنایا۔ گوگل نے کہا کہ اس نے آج تک کی سب سے بڑی شمسی توانائی اور بیٹری سٹوریج کی خریداری کی ہے۔ کمپنی نے اس ہفتے کے اوائل میں کہا کہ اس منصوبے کے پہلے 2 مراحل، جو آرکن سے سب سے زیادہ طلب کا تقریباً 1% بجلی پیدا کرنے کے لیے، جو آرکنساس میں واقع ہیں، پروجیکٹ کی اس سے زیادہ طلب کا تقریباً 6% بجلی پیدا کرنے کے لیے کافی بجلی پیدا کریں گے۔ پروجیکٹ سے بجلی براہ راست گرڈ میں جائے گی، گوگل کے ڈیٹا سینٹرز کی طلب کو پورا کرتی ہے۔ گوگل ڈیولپر سائپرس کریک انرجی کے ساتھ مل کر پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کر رہا ہے اور پہلے 2 مرحلوں کی پوری پیداوار خرید رہا ہے۔ اس کے پورٹ فولیو میں 1 گیگا واٹ شمسی صلاحیت اور ایک 9 گیگا واٹ گھنٹے بیٹری اسٹوریج شامل کر رہا ہے۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق صارفین کے الیکٹرانکس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور نئی خریداریوں کی سست مانگ کے درمیان اینڈرائڈ فون بنانے والی کمپنی ون پلس اس ہفتے اپنے US اور یورپ کے آپریشنز کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ رپورٹ میں ایک ذریعہ کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ون پلس کا اپنی امریکی اور یورپی دکانوں کو بند کرنا بنیادی کمپنی اوپو میں کارپوریٹ ریجک کا حصہ ہے۔ اس نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ون پلس بھارت میں اپنے آپریشنز کو ختم کر دے گا، جو چین سے باہر اس کی سب سے بڑی مارکیٹوں میں سے ایک ہے۔ تھنکنگ مشینز لیب سابقہ اوپن اے CTO میرا مورتی کے ذریعہ قائم کردہ اسٹارٹ اپ نے بدھ کی صبح اپنا پہلا ملکیتی AI ماڈل کی کئی ماڈل جاری کیا اور اوپن اے اینتھروپک یا گوگل کے فلیگ شپ ماڈلز کے برعکس یہ اوپن ویٹ ہے، یعنی باہر کے ڈیولپرز اور کمپنیاں اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتی ہیں اور براہ راست اس میں ترمیم کر سکتی ہیں۔ انکلنگ ماہرین کا ایک مرکب نظام ہے، اس کا صرف ایک حصہ تقریباً 41 بلین کلز پر کھینچتا ہے۔ ایک عام ڈیزائن جو بہت بڑے ماڈلز کو تیز اور سستا چلانے پر کھینچتا ہے، کمپنی بہت بڑے ماڈلز کو تیز اور سستا چلانے کے لیے رکھتا ہے۔ ایک امیج، آڈیو اور ویڈیو کے 45 ٹریلین ٹوکنز اور تینوں وجوہات پر تربیت دی گئی تھی۔ اسپیس ایکس کے حصص 135 سے نیچے آ گئے، جس قیمت کو CEO کمپنی نے 12 جون کو اپنے بلاک بسٹر IPO سے پہلے منتخب کیا، جس نے تقریباً 86 بلین کا اضافہ کیا۔ بدھ کی سہ پہرست قیمت سے نیچے پھسلنے کے بعد 133% سے نیچے اسٹاک نے 135 کی قیمت تک تجارت کی اور کبھی کبھار اس کے اوپر منڈلاتا رہا۔ BBC کی خبر کے مطابق فرانس نے ایک بل کی منظوری دے دی ہے جس سے مرنے خودکشی کو قانونی حیثیت دی جائے گی۔ سینٹ کی بار بار مخالفت کے باوجود قانون سازوں نے قانون سازی کو 291 ووٹوں سے 241 سے منظور کر لیا۔ اس بل کو قانون بننے سے پہلے آئینی نظر ثانی سے گزرنا ہوگا۔ اٹلی کی معروف خبر رساں ایجنسی ANSA کی رپورٹ کے مطابق اطالوی سپریم کورٹ نے بدھ کے روز ایک نوجوان خاتون کے کیس میں اپنا حتمی فیصلہ سنایا جو 5 سال قبل طے شدہ شادی سے انکار پر قتل کر دی گئی تھی، جس سے اس کے 5 رشتہ داروں کے قتل کی سزا کو حتمی شکل دی گئی۔ اٹلی میں مقیم پاکستانی نژاد 18 سالہ لڑکی سمن عباس کو اس کے خاندان نے 2021 کے موسم بہار میں اٹلی کے نویلارا میں پاکستان میں طے شدہ شادی سے انکار پر قتل کر دیا تھا۔ جیسا کہ یورپ کی ریلوے ریکارڈ گرمی کے نیچے جھک رہی ہے، سڑکیں پگھل رہی ہیں اور پاور گرڈز تناؤ کا شکار ہیں، ممالک عمر رسیدہ انفراسٹرکچر کے لیے اصلاحات کی ایک صف کی طرف رجوع کر رہے ہیں، ڈرون سے پٹریوں اور AI سے چلنے والے سینسر سے لے کر حیرت انگیز طور پر سادہ ٹول۔ سفید پینٹ بدھ کے روز ناروے کے اوسلو ہوائی اڈے پر درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس تک پہنچنے کے ساتھ سال کے وقت کے لیے معمول سے 10 زیادہ کارکنوں نے اسے ٹھنڈا رکھنے کے لیے ترامک کو پانی سے ڈبو دیا۔ اسلام آباد وفاقی آئینی عدالت FCC نے بدھ کے روز فیصلہ دیا کہ سپریم کورٹ SC اور اسلام آباد ہائی کورٹ IHC کے سابقہ فیصد جو مارگلا ہلز نیشنل پارک MHNP کے اندر مونال ریسٹورنٹ اور دیگر تجارتی اداروں کو مسمار کرنے کا باعث بنے عدالتی طاقت کی ایک غیر معمولی خلاف ورزی ہے، جس کے نتیجے میں انصاف کا سنگین اسقاط ہوا۔ سپریم کورٹ نے 21 اگست 2024 کو مونال اور ملحقہ مونٹانا ریسٹورنٹ کو بند کرنے کا حکم دیا تھا اور انہیں اگلے مہینے پارک کی حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔